ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ بتوں سے ہے تجھ کو امید، خدا سے نا امیدی۔ یہ جو نا امیدی ہے نا، جو آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، یہ نا امیدی ہی ہے۔ اس نا امیدی سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کو یاد کرتا ہے۔ کیا پتا کہ اس کی یاد ہی ہمیں اس دنیا سے اور آخرت میں دونوں میں نجات مل جائے۔ ابھی زبان میں آتا ہے آزمانا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے بھی، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے۔ اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر، یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دے۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی بہت عظیم ہے، لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ، ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے، حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے، نہیں ڈالتا، تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو، تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں، تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ذرا آنے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہیں نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، ذرا آنے کہ اس میں تمہارا شر ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس حوالے سے سپردم بتو مایا خیشرا، خدانی حساب کم و بیشرا، اے اللہ، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ یہ سورہ تغابن کے 10 میں یہ تمام مضامین تفصیل سے آتے ہیں کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے، پھر تفویض، توکل ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک نتیجہ یہ نکلے، ایک بچے نے بہت محنت کی، دن رات کام کیا، فیل ہو گیا امتحان میں، اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے، لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر ہے، اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے اذن سے۔
اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے.